أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ میرے بھائیو دوستو، اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا کرم ہے، فضل ہے، احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں جمع ہونے کی توفیق نصیب فرمائی۔ ہمارا جمع ہونے میں کوئی ہمارا کمال نہیں ہے۔ میرے بھائیو دوستو، اس پہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو چنتے ہیں اور اپنی بات سننے کے لیے بلاتے ہیں۔ ایسے بہت نوجوان باہر پھر رہے ہوں گے، ہمارے جیسے، میرے جیسے، آپ جیسے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں خاص بندوں میں شامل کیا۔ اس پہ ہم جتنا شکر ادا کریں یہ کم ہے۔ میرے بھائیو دوستو، انسان کی ایک زندگی ہے، اس زندگی کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ اس زندگی کا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے، لیکن ہم افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم جب دنیا میں آئے تو ہم اس بات کو بھول گئے، ہمارا مقصد کیا تھا اور ہم کر رہے کیا ہیں۔ یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم کیا تھے، کیا کرنے آئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندگی میں ایک امتحان کے طور پر بھیجا ہے۔ ہم یہاں امتحان کے طور پر آئے ہیں، نتیجہ ہمیں آخرت میں ملے گا، لیکن ہم دنیا میں اتنے کھپ چکے ہیں، ڈوب چکے ہیں، مر چکے ہیں کہ ہمیں آخرت بھول چکی ہے، ہمیں وہ دنیا بھول چکی ہے، ہم اس دنیا کو بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، ہم اس دنیا کو کیوں بھول چکے ہیں؟ یہ ہماری کمزوریاں ہیں۔ اس دنیا میں ہم اتنے مگن ہو چکے ہیں، اتنی سیر سپاٹے عیاشیاں ہم کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، تو ہم بس آخرت کو بھول چکے ہیں، قبر کو ہم بھول چکے ہیں۔ کیوں بھولے ہوئے ہم نے قبر کو؟ اس قبر کو اس لیے ہم بھول چکے ہیں کہ ہم سب کچھ ایک سوچ رہے ہیں کہ ہماری سوچ کے مطابق یہ دنیا گزر رہی ہے، ہماری سوچ کے مطابق یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے۔ میرے بھائیو، آج ہم اپنا حساب کریں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم آخرت سے کتنا دور ہو چکے ہیں، ہم قبر سے کتنا دور ہو چکے ہیں۔ جتنا حساب کریں یہ کم ہے۔ رات کو سونے سے پہلے اپنے حساب کتاب کر کے سو جایا کریں۔ رات کو سونے سے پہلے اپنا سب حساب کتاب کر کے سونا چاہیے کہ آج میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں، آج میں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ اگر ہمارے گناہ نیکیوں پر غالب ہیں تو ہم خسارے کی طرف چل رہے ہیں، اور ہمارے گناہوں پر نیکیاں غالب ہیں تو ہم ٹھیک راستے پہ چل رہے ہیں۔ تو ساتھ ساتھ گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق کی دعا بھی کریں اور چھٹکارے کی بھی دعا کریں۔ آج ہم ایک اپنی ترتیب پہ چل رہے ہیں، ہم اللہ اور اس کے رسول کے راستوں کو ہم نے بھلا چکے ہیں، چھوڑ چکے ہیں۔ اس راستوں پہ ہم راہ راست پہ کیسے آئیں گے؟ اس کے لیے محنت کی ضرورت ہے۔ اپنے دلوں کو صفا کرنا چاہیے، اپنے دلوں کو صفا کر لو، سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ جس نے تمہارے ساتھ برائی کی اس کو بھی معاف کرو، جس نے تمہارے ساتھ زیادتی کی اس کو بھی معاف کرو۔ رات کو سب کو معاف کر کے سویا کرو۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہمیں ہماری امت کو اتحاد کی ضرورت ہے، اتفاق کی ضرورت ہے۔ آج ہم اس چیز میں بہت کمزور ہیں۔ ایک بندہ آگے جا رہا ہوگا تو دوسرا دیکھے گا اس کو کہ یار یہ کیوں آگے چل رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ دے دو، اس کے ساتھ چلو، نہیں،
اس کے پاؤں کھینچنا شروع کر دیں گے، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، اپنے آپ سے باتیں بنائیں، غیبت، جھوٹ، ہر کچھ اس کے پیچھے بولیں گے، کسی کو جانتے بھی نہیں ہوں گے اس کے پیچھے بھی بولیں گے، جو صرف تھوڑا آگے چل رہا ہو، چاہیے دین کے کام میں کوئی آگے چل رہا، آپ اس کے ساتھ مدد کرو، ہمت کرو، آپ اس کی تعاون کرو، اس کا تعاون کرو گے، تم نیت کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں وہ جتنا کام کرے گا تمہیں بھی اس کا اجر دے گا۔ لیکن یہ چیزیں نہیں ہیں ہمیں، یہ چیزیں بالکل ہم بھول چکے ہیں۔ میرے بھائیو دوستو، آج ہم ایک ہو جائیں نا تو سب پہ ہم ایک باری رہیں گے، کفار پہ، سب پہ۔ آج ہمارے یہ تم ہو، تم ہو، بس اس چیزوں میں ہماری زندگیاں گزر رہی ہیں، ہماری پوری زندگی اسی چیز میں گزر گئی، یہ ہے اور یہ وہ ہے اور وہ یہ، بس اور کچھ ہمیں یاد نہیں۔ لوگوں کے پیچھے باتیں کرنا بہت آسانی سے ہمیں آتی ہیں، لیکن اپنے گریبان میں کبھی نہیں جھانکا۔ ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ ایک آنکھ سے لوگوں کی خوبیاں دیکھا کریں، دوسری آنکھ سے اپنے عیب دیکھا کریں۔ ایک آنکھ سے اپنی خوبیاں دیکھو گے تو دوسرے آنکھ سے اپنے عیب دیکھو گے تو تمہیں سب وہ نظر آئیں گے نیک۔ جس کو غلط کرتے ہوئے دیکھ لیا تو تم کو میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے، جس کو غلط کرتے ہوئے دیکھ لیا تم یہ کہو کہ میری آنکھوں نے غلط دیکھا ہے۔ کسی کے عیب لوگوں پہ مت اٹھاؤ، کسی کو گناہ کرتے ہوئے دیکھ لیا یہ مت کہو کہ وہ دنیا میں پھیلا دو کہ اس نے گناہ کیا، اس نے گناہ کیا۔ کیا پتہ وہ رات کو توبہ کر کے، دن کو توبہ کر کے وہ اللہ کا ولی بن جائے اور تم اس کی غیبت میں اور بہتان میں مبتلا رہو۔ یہ ساری چیزیں ہیں اپنے اندر آج جھانکنا چاہیے، خود کو دیکھ لینا چاہیے کہ ہم